بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا بہت بڑا ماسٹر سٹروک اور نون لیگ کی سیاست دفن ہو گئی، عماد اظہر کا بڑا بیان۔ پیپلز پارٹی نے خان کی جیت کی نوید سنا دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون نے اگر دیکھیں تو اپنی سیاست کو انہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ وہ کیسے کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو نظام کی طرف سے، نظام پاکستان کی طرف سے تمام طرح کی سہولیات ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام کیسوں میں انہیں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر دیکھیں دوسری جانب نظام پاکستان کی جانب اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں، لیکن اس کے متبادل اگر عوام پاکستان کی طرف دیکھیں تو ان کے دلوں میں نون لیگ کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ ناظرین اکرام، مسلم لیگ نون کے قائد جو سزا یافتہ تھے، اشتہاری تھے، ان کو سب سے بڑی عدالت جو پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے نااہل قرار دیا، سزا دی، اشتہاری قرار دیا، لیکن جیسے ہی ان کی ڈیل پکی ہوئی، ان کے ہی رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آتے رہے ہمیں کہ جب تک رسک خطرہ 0% تک نہیں ہوتا تب تک پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اور واقعی ویسا ہی ہوا۔ پھر اپنے بھائی کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب واپس نہ آئے، لیکن جیسے ہی ان کو گارنٹی مل گئی، ڈیل ان کی پکی ہو گئی کہ اب ان کے لیے خطرہ 0% ہے، 0% ہے، تو وہ فوراً سے پہلے پاکستان آ گئے، اور جس طریقے سے آئے پوری دنیا نے دیکھا۔ اب جس طریقے سے جتنی سپیڈ کے ساتھ ان کے مقدمات کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بھی پاکستان سمیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک اشتہاری مجرم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جلدی سپیڈ کے ساتھ ان کے کیسوں کی سماعت شروع ہو گئی۔ جیسے ہماری اعلیٰ عدلیہ، اب چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کہا کہ اعلیٰ عدلیہ نہیں لکھنا، اعلیٰ عدلیہ جس طرح ان کے کیسوں کی سماعت کر رہی ہے، لگ یوں ہی رہا ہے کہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ باقی تمام کیسز ایک سائیڈ پہ رکھ کے میاں نواز شریف صاحب کے کیس سب سے پہلے سنے جائیں اور ان کی تمام سزاؤں کو ختم کیا جائے، تاکہ بقول مریم نواز صاحبہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تو وہ ان کو مل رہی ہے۔ خان صاحب کو اندر بھی کیا گیا ہے، خان صاحب کے کیسز بھی بنائے گئے ہیں۔ اب صرف ایک کام باقی بچا ہے جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو ایک سرٹیفکیٹ ملنا باقی رہ چکا ہے، صادق و امین کا۔ تو اب ہماری عدالت جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے، ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 1981 سے لے کر 2023 تک ایک سرٹیفکیٹ بھی بنا کر دے دیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ یہ صادق و امین ہیں، اور انہوں نے 1981 سے لے کر 2023 تک کوئی بھی کرپشن نہیں کی۔ اب یہ علیحدہ ایشو ہے کہ 18 سال کی عمر میں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اربوں پتی بن گئے۔ یہ علیحدہ ایشو ہے کہ ایون فیلڈ جو انہوں نے وہاں محلات بنائے، جس کی رسیدیں بھی یہ نہ دکھا سکے پاکستانی قوم کو، اعلیٰ عدلیہ کو، یہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن ان کو یہ بھی سرٹیفکیٹ بنا کے دے دینا چاہیے
کہ یہ 1981 سے لے کر 2023 تک بالکل کرپشن سے پاک ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بظاہر تو لگ رہا ہے ان کو جو نظام پاکستان کی طرف سے تمام فوائد ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عوام پاکستان ہے ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور ان کے اندر جو غصہ جو بھرا جا رہا ہے، جو لاوا ایک پک رہا ہے، 8 فروری کو اس لاوے نے پھٹنا ہے۔ دیکھ لیجئے گا آپ، یہ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہم عوام میں جائیں گے طرح طرح کے سوالات ہم پہ اٹھائے جائیں گے کہ آپ نے ملک پاکستان کے لیے کیا کیا۔ اپنے مقدمات جب سے آئے ہیں، اپنے مقدمات جو ہیں وہی آپ صاف کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے بھائی حکومت کی 16 ماہ انہوں نے کیا کیا ملک پاکستان کے لیے؟ انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے مقدمات صاف کروائے اور ساتھ ہی اپنے بڑے بھائی یعنی میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے راستے صاف کرائے۔ تو ناظرین اکرام، یوں انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اماد اظہر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب یہ سزا ہوئی تھی تب اتنی ان کی بےزتی نہیں ہوئی تھی جتنی اب یہ سزائیں ختم کروا کے بست ہو رہے ہیں پورے دنیا میں۔ اتنی ان کی بےزتی اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ان کو یہ سزائیں سنائی گئی تھیں، جتنی ان کی بےزتی اب ہو رہی ہے جب ان کی سزائیں ختم کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ختم کی جا رہی ہیں۔ اگر نیب کو دیکھیں تو ناظرین اکرام، نیب تو لگ یوں رہا ہے کہ نیب ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کی تنخواہیں نہیں لے رہا، بلکہ نواز شریف صاحب کے خزانے سے تنخواہ ان کو دی جا رہی ہے، جس طرح انہوں نے ریفرنس واپس لیا۔ چاہیے تو یہ ہے پاکستان کو کہ جیسے ہی اس طرح کے کیس کرتے ہیں، ریفرنس واپس لیتے ہیں، کہ ان کی تمام تنخواہوں سے کاٹے جائیں۔ جو کرپشن میں پیسہ پاکستان کا ضائع ہوا ہے وہ تمام کا تمام ان کی تنخواہوں سے کاٹا جائے۔ اگر آپ نے برآمدگیاں نہیں کرنی، ریکوریاں نہیں کرنی تو آپ کا فائدہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک نوید سنائی گئی ہے کہ کپتان جو ہے اس کی جیت یقینی ہے۔ ناظرین اکرام، فیصل کریم کنڈی صاحب نے آپ کو علم ہے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بلہ خان صاحب سے چھیننا ہے 100 مرتبہ چھین لیں۔ خان صاحب کو جو بھی انتخابی نشان ملا، چاہے بوتل ملے، حقہ ملے، چڑی ملے، کوئی بھی ملے، ووٹ عمران خان کو لوگوں نے دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تلوار چھین لی گئی تھی پیپلز پارٹی سے، دوبارہ تیر کا نشان ملا تو محترمہ نے بھاری اکثریت سے جیتی تھی۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ گواہی دے دی ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ نشان کون سا ہے، ووٹ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین اکرام، ایک چند سیکنڈ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، ویڈیو جو سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ اپنے لوگوں کو میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% مقبولیت اس وقت عمران خان صاحب کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور 30% جو باقی بچتی ہے وہ تمام دیگر پارٹیوں کی حصے میں آئیں گی سیٹیں، یعنی مقبولیت کے لحاظ سے 70% خان صاحب کی مقبولیت ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی نوید سنا دیا ہے کہ جیت عمران خان کی ہوگی۔ تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، جتنے سروے دیکھیں، آپ خود جا کے دیکھیں، کسی سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، کیونکہ ووٹ تو دینا ہے عوام پاکستان نے۔ نظام پاکستان جتنی سہولت دے رہا ہے مسلم لیگ نون کو، وہ پیپلز پارٹی بھی رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود، اتنی سہولتیں لینے کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سندھ میں نہیں مل رہی۔ وفاق میں حکومت آپ کی باقیات ہی ہے، ابھی بھی آپ رو رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ تو ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے متعلق۔ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی چیئرمین شپ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، ساتھ ہی انہوں نے بریسٹر گوہر کا اعلان کر دیا کہ وہ عبوری چیئرمین ہوں گے۔ بریسٹر گوہر 2022 جولائی کے ماہ میں آئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور شمولیت کروائی کس نے تھی؟ پرویز ہٹک صاحب نے اور اسد کیسر صاحب نے۔ ان کا تعلق بنیر سے ہے اور بریسٹر ہیں، امریکہ سے پڑھے لکھے ہیں، تو خان صاحب کے بہت قریب ہو چکے ہیں تھوڑے عرصے میں، جس طرح شیر افضل مروت۔ تو اب نون لیگ یہ شور مچانا شروع ہو گئی ہے، یہ تاثر دینا شروع ہو گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں
پاکستان تحریک انصاف ہے ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، لیکن کوئی پھوٹ نہیں پڑی۔ خان صاحب نے کسی اور سیاستدان کو یہ عہدہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ بریسٹر گوہر صاحب جو ہیں ایک تو پارٹی میں آئے ہیں، شمولیت اختیار کیا، دوسرا یہ باقی تمام پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں پہ فائز ہیں، تو کسی کا عہدہ چھڑا کر کسی کو اوپر لانا، اس میں ہو سکتا ہے کہ پھوٹ پڑ سکتی تھی، لیکن کوئی پھوٹ نہیں ہے۔ خان صاحب نے بڑا پتہ کھیلا ہے کہ جو سوچ رہے تھے کہ خان صاحب سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ پائے گی، تو ان کے خواب چکنا چور کر دیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ یہ بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے۔ ہفتے کو الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا جائے، اس کے بعد رزلٹ ہمیں پیش کیا جائے، تو ہفتے کے روز یہ الیکشن ہو جائے گا۔ تو بریسٹر گوہر صاحب نے بذات خود کہا ہے کہ میں تو صرف سیٹ پہ بیٹھوں گا، حکم سارا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہی چلے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے نامزد کر دیا ہے بریسٹر گوہر صاحب کو، نہ کہ انہوں نے اپنی فیملی کے کسی بھی فرد کو یہ عہدہ دیا ہے کہ چیئرمین میرے بعد وہ ہوں گے۔ انہوں نے موروثی سیاست کو بھی دفن کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بہت بڑا کارڈ کھیل دیا ہے۔ اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی بچا لیا ہے اور اپنی جو ان کا نشان تھا بلہ وہ بھی چھیننے سے بچا لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑے لیڈر کا کارنامہ ہوتا ہے کہ بڑا لیڈر ہمیشہ بڑے فیصلے کرتا ہے، تو یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔